بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم سب کے اوپر، سارے انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر عام ہے۔ اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، اور حج سے پہلے کرے یا حج کے بعد کرے، افضل یہ ہے کہ آدمی حج کر کے پاک صاف ہو کے گناہوں سے پھر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری ہو۔ مدینۃ المنورہ، دیکھیے حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں مدینہ کو حرم کرتا ہوں، لیکن مدینہ منورہ میں وہ احکام نہیں ہوں گے کہ جو مکہ مکرمہ میں آپ کوئی درخت کو توڑ دیں، یہ اجازت نہیں آپ کو، وہاں کی گھاس بھی آپ نہیں توڑ سکتے، لیکن مدینہ منورہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول جدید ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں شکار کو قتل کرے گا تو اس پر کوئی جزا واجب نہیں ہوگی، اور اگر کوئی درخت کاٹے گا تبھی، لیکن وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کیونکہ نص قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر حرم کے بارے میں، مکہ کے بارے میں تو آیا، مدینہ منورہ کے بارے میں اس طرح نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی زیارت کے لیے جاوے تو دو نیتوں کے ساتھ جاوے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف مسجد نبوی کی نیت کرو، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل نیت کرو کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ بھی ایک مقصود ہے عبادت میں، ان کو کہ اسپیشل چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد کی نیت کرو۔ دیکھو، آپ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے، ایک حدیث خاص طور پر جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، آپ سفر نہیں کر سکتے مگر 3 مسجد کے لیے، یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسجد میں آپ ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں کہ فلاں مسجد جاؤں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ نہیں، یہ صرف 3 مسجدوں کا، بلکہ 4 مسجدیں، 3 مسجدیں تو یہ ہے ہی، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصی، لیکن قبا بھی ایک۔ نبیوں نے جو مسجدیں بنائی، ان مسجدوں میں سے 4 مسجدیں آج ہیں، 4 مسجدیں نبیوں نے بنائی ہیں۔ مسجد حرام ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، پہلے آدم علیہ السلام نے بنائی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنائی۔ مسجد اقصی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ مسجد قبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، ہاں، مدینہ بھی پہنچے بھی نہیں تھے اور راستے میں مسجد بنائی۔ اور مسجد نبوی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مسجدیں آپ نے خود بنائی ہیں اور خود حصہ لیا ہے اس میں۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، یا یہ کہ تبلیغ کے لیے نہیں جا سکتے۔ ایک شیخ فؤاد نے مجھے ایک دفعہ یہی کہا کہ میں نے کہا دیکھو، کسی مسجد میں نہیں جا سکتے اس نیت سے کہ وہاں زیادہ ثواب ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں بھی تو جانا ثابت ہے، سفر کرنا ثابت ہے، تو اگر تبلیغ جماعت والے جا رہے ہیں تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ وہ بھی تو ایک دین کا کام ہے۔ طالب علم کے لیے سفر کر سکتا ہے، علم کے لیے اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے چائنا جانا پڑے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کو دیکھ کر ہی آدمی فیصلہ کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، آپ سفر کر سکتے، ماں باپ کوئی ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں۔
اب مدینہ منورہ کی فضیلت کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے بہت سارے نام ہیں، بعضوں نے 40 تک نام لکھے۔ تورات کے اندر مدینہ منورہ کے 11 نام ہیں، تورات، اور ابن نجار نے اپنی تاریخ مدینہ کے اندر 40 نام لکھے۔ مدینہ کو مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ مدن کے معنی ٹھہرنا، یہاں پہ اطاعت قائم کی جاتی ہے۔ ہاں سمجھ رہے؟ تو قاموا فیہ الطاعہ، مدینہ منورہ میں عبادتیں خاص طور پر کی جاتی ہے، خاص طاعت کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما المدینہ کالکیر، مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے، بھٹی، تنفی خبثھا وینصع طیبھا، جو کچرا ہوتا ہے اس کو پھینک دیتا ہے، وہ اچھی چیز ہوتی ہے اس کو رہنے دیتا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے یہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچیرے بھائی اور اپنے رشتہ دار کو بلائے گا کہ آؤ یہاں اچھا ہے، یہاں اچھا ہے، یہاں جاؤ۔ جیسے آج کسی کا بھائی نیوزی لینڈ میں ہے تو اپنے بھائی کو کہتے ہیں یہاں آ جائے یار، کسی کا آسٹریلیا میں کہ یہاں آ جا، کہتے ہیں بھائی یہاں سیفٹی ہے، یہاں اچھا آسانی ہے، راحت ہے، رخا کا لفظ ہے حدیث میں، یہاں آرام ہے۔ تو لوگ بلائیں گے اپنے رشتہ داروں کو، چچیرے بھائی کو۔ مدینہ منورہ سب کے لیے بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، حضور فرماتے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینہ منورہ سے کوئی آدمی بے رغبتی سے نکل جائے گا، اللہ اس سے بہتر آدمی کو لائے گا اس جگہ کے اوپر۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ تو بھٹی کی طرح ہے، کچرے کو نکال دیتا ہے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ کے اندر جتنے نالائق ہیں سب کو نکال دیا جائے گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مدینے کی تکلیف کے اوپر، مدینے کی پریشانی کے اوپر صبر کرے گا میری امت میں سے، میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بنوں گا۔ اب سوچئے مدینہ کی اقامت، اور اب وہ دور آ رہا ہے، اب وہ دور آ رہا ہے کہ مدینہ میں کی طرف لوگ کھینچے کھینچے جائیں گے، کیونکہ وہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے آج اب دھیرے دھیرے ان کو لانا تو پڑے گا، رول بھی لانا پڑے گا کہ بھئی آ سکتے ہو، یہاں پہ تجارت کر سکتے ہو، یعنی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کا دماغ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب کیا فیصلہ کر دے، کب نکال لے کہ جاؤ نکلو۔ خیر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مکہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے، اس طرح سے اللہ گلا دے گا۔ خیر، یہ تو مدینہ منورہ کی فضیلت ہوئی، اور مسجد نبوی کی فضیلت وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، دوسرا یہ کہ مسجد تقوی، قرآن میں آیا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد اپنے پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی، تو وہ کون سی مسجد ہے؟ اس میں علماء کی 2 گروہ ہیں، صحابہ میں سے ایک بڑی جماعت، تابعین کی ایک جماعت جس میں ابن مسیب بھی ہے، زید بن ثابت بھی رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت یہ سب بتاتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، قباء کی فضیلت ہے۔ ہاں، ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے جب کوئی آدمی وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ سیٹرڈے کو فجر کے بعد وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ تو مسجد نبوی کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں، میری مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔
اور مسلم میں اس میں اضافہ ہے، اس لیے کہ میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخر المساجد ہے۔ نبیوں نے جو مسجدیں بنائی اس میں سب سے آخری مسجد یہ مسجد نبوی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں بنائے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ اور ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری اس مسجد میں آئے گا اور اس کا مقصد بھلائی سیکھنے کا یا ہے سکھانے کا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور جو بغیر اس کے سوا کوئی اور مقصد کے لیے آ رہا ہے تو ایسا سمجھو کہ وہ آدمی دوسرے کے سامان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ خیر، یہ تو دوسری بات ہو گئی، مدینہ منورہ کی فضیلت ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی ہو گئی۔ اب فضل الروضۃ والمنبر، جس کو ہم لوگ جنت کی کیاری کہتے ہیں، جنت کی کیاری۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر، میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میری حوض کے اوپر ہے۔ حضور کی حوض کا نام کیا ہے؟ حوض کوثر۔ بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ حوض کوثر کے پانی کا آواز سننا ہو تو کیا کرو، ایسے کان میں ایسے تو پانی کا آواز کا وہ آواز ہے کہ ایسی آواز ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرا گھر ہے اور یہ جو میرا منبر ہے اس کے بیچ میں ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہی حصہ پورا کا پورا جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی سوال ہوگا کہ ایسے تو ساری مسجدیں جنت میں منتقل ہوگی، اس کی خصوصیت کیا ہوئی؟ پھر ساری مسجدیں ہیں وہ جنت میں منتقل ہوگی تو اس کا کیا؟ بعضوں نے یہ کہا کہ اصل میں مطلب یہ کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کو جنت کا باغ ملتا ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کیونکہ حدیث میں الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ تلوار یعنی مطلب یہ کہ وہ عمل کرو گے، اللہ کے راستے میں نکلو گے جان کی بازی لگانے تو جنت ملے گی، کہا یہاں عبادت کرو گے تو جنت ملے گی۔ لیکن اچھا، خطابی نے یہ کہا کہ منبری علی الحوض کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس اللہ کی عبادت اس منبر کے پاس کرے گا تو اس کو قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی دیا جائے گا۔ لیکن محب الدین طبری کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ جو منبر ہے بعینہ جو منبر ہے اس کو حوض کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، حوض کے پاس رکھا جائے گا اس منبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور منبر وہاں پہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض اسی جگہ کے اوپر قائم کی جائے گی جو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ خیر، تو یہ ساری چیزیں ہیں روضۃ من ریاض۔ جو آدمی جانے والا ہو اس آدمی کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جا کے آدمی یہ نیت کرے کہ یا اللہ اس جگہ کو تیرے نبی نے جنت کہا ہے، جنت کا ٹکڑا کہا ہے، اس لیے تو جب جنت میں ایک دفعہ داخل کر دیتا ہے تو نکالتا نہیں ہے، اور یہاں تو مجھے لے آیا ہے، تو نے جنت میں داخل کر دیا ہے، اس لیے اب کبھی مجھے جنت سے مت نکالنا۔ آدمی یہ دعا کرے۔ اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کتنے ستون ہیں، اسپیشل ستون، اور ستون کی مختلف اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اس کو عربی میں استوانہ کہتے ہیں، استوانہ۔ اچھا، ان استوانوں کے اندر مختلف قسم کے نام رکھے گئے ہیں اور اس کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ اس کو یہ نام کیوں دیا گیا، اس کو یہ کیوں کہا گیا ہے۔ ایک ہے استوانِ وفود، جب کوئی باہر سے کوئی گروپ آتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ملتے تھے وہاں ایک ستون ہے، اس کو استوانِ وفود کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھتے تھے اور اس کو مجلس قلادہ بھی کہا جاتا تھا۔
صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ وہاں رہتے تھے. اسی کے پیچھے استوان توبہ بھی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا. تقریباً حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا تھا. کوئی غلطی ہو گئی تھی تو کہا کہ جب تک اللہ کا نبی مجھے نہیں چھڑائے گا یہاں سے وہاں تک میں نہیں کھلوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جب توبہ قبول کی تو پھر آپ نے اس کو استوان توبہ. اور ایک استوان علی ابن ابی طالب ہے، وہی استوان توبہ کے پیچھے ہے. ایک استوان عائشہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ایک جگہ ایسی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں عبادت کرنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ پڑم پڑی کریں گے، وہاں پہ ٹوٹ پڑیں گے. وہاں استوان عائشہ لکھا ہے. ایک استوان حنانہ ہے. حنانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کھجور کی ٹہنی کا سہارا دیتے، جیسے ہمارے یہاں عصا ہے وہاں اس طرح کا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر تیار ہو گیا، یہ ممبر بھی اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. ایک عورت نے حضور سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کی آواز پہنچے، اس کے لیے کوئی اونچی جگہ میں بنوا لوں. تو اپنا جو کارپینٹر تھا اس کے پاس بنوایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈنڈا تھا اس کو رکھ دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں. آپ خطبہ دے رہے تھے، وہ رونے لگا. وہ ایسا رویا کہ سب نے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا. تو اس کا نام کا ایک یہ ہے استوانہ، ایک ستون ہے. اچھا، اب ایک فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرنے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے وہ آدمی جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے اور میری زیارت نہیں کی، اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس کے باوجود دنیا کے سفر کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے نہیں جاتے. بہت سارے حج کر کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی عذر نہیں چلے گا. اور حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی سفارش میرے دل میں واجب ہو گئی. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کبھی کبھی یہ میں نے کسی جگہ پڑھا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. کبھی کبھی جو درود شریف پڑھو نے تب بھی یہ سوچو کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں، میں روضہ رسول کے سامنے ہوں اور میرے درود پہنچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دل میں کہے کہ یا اللہ جو میرا درود ہے اس کا کچھ چھینٹا مجھے بھی دے دے. اللہ کی جو رحمتیں وہاں نازل ہو رہے. تو کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے آدمی ایسے درود شریف پڑھتے پڑھتے یہ سوچے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی میری زیارت کے لیے آیا اور اس کا مقصد صرف میری زیارت کرنا ہے تو میرے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، میرے اوپر حق ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں. اور حضور فرمایا، یاد رکھ لینا یہ حدیث بہت ضروری ہے، خاص سمجھنے کی ہے. من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا بلغتہ. کیا فرمایا حضور نے؟ جو آدمی میری قبر کے پاس آ کر صلاۃ و سلام کہتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے دور رہ کر پڑھتا ہے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے. اب یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور یہاں آتے ہیں، ہم یا نبی سلام علیکم، یا ربی سلام علیکم جو بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ہمیں سلام تو سمجھ میں آ گیا کہ السلام علیکم، لیکن یہ صلات کیا ہے، کیسے کریں ہم صلات؟ تو حضور نے کون سا سکھایا تھا؟ درود شریف. کون سا درود شریف؟ درود ابراہیم. دیکھو درود ابراہیم، اس لیے بہتر درود وہی ہے. اس میں ذرا حکمت سمجھنا. میں یوں کہوں کہ یا نبی سلام علیکم، ایک تو یہ ہے، نہیں میں ڈائریکٹ بھی کہوں. اور ایک یہ ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو نبی کو صلاۃ بھیج دے میری طرف سے، کیونکہ تیرے نبی کے مقام کو تو زیادہ جانتا ہے کہ کیسے بھیجا جا سکتا ہے. میری گندی زبان، میرے گندے اعمال،
نبی کی شان کے کہا میری زبان اس لائق کہ حضور کا نام لوں، 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام ہے تو گفتن کمال بے ادبیس. فارسی میں یہ کہتے ہیں 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے دھو ڈالوں، ہنوز نام ہے تو گفتن کمال بے، پھر بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے بہت مکمل. اب کبھی کبھی بہت ہمیں ہنسی بھی آتی ہے، کبھی کبھی تعجب بھی ہوتا ہے کہ کیوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں نہ ہو اور پھر ہم ڈائریکٹ حضور کو کہاں بھیج سکتے ہیں؟ صلاۃ وسلام. حضور فرماتے کہ جو دور سے پڑھے گا مجھے ملائے گا، بھیجا جائے گا. تو اب حضور کو آنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سمجھو، درود شریف پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھو جتنا ہو سکتا ہو. کم از کم اللہ توفیق دے 100 سے تو جانا ہی نہیں چاہیے، 100 سے تو جانا ہی نہیں چاہیے، 100 پتا تو ہونا ہے. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یزر قبری فقط جفانی، جس نے میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اس نے مجھ پہ جفا کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دربار ہے، بارگاہ ہے، وہ 3 چیزوں سے بھرا ہوا ہے. یہاں لکھا ہے وَعْلَمْ أَنَّ حَضْرَةَ الرَّسُولِ مَعْمُورَةٌ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاء، یاد رکھو اللہ کے نبی کا جو دربار ہے وہ 3 چیزوں سے بھرا ہوا ہے. ایک، وجودہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور موجود ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں حیات ہے، زندہ ہے. ہاں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اہل حدیث اس کو نہیں مانتے، لیکن جب شہید زندہ ہے، شہید کو ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، تو نبی کا درجہ تو شہید سے بڑھ کر ہے. نبی کا درجہ شہید سے بڑھا ہوا ہے، پہلی بات. دوسری چیز، بِهَذِهِ السَّبْعِينَ أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ کے نبی کے دربار میں 70,000 فرشتے روزانہ جاتے ہیں. سننا، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے نا، صبح صادق، اس وقت 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور حضور کی قبر کو گھیر لیتے ہیں ایسے اپنے پروں سے اور حضور پر درود بھیجتے ہیں. جب شام ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے رات کے وقت پڑھتے ہیں. یہ ہے تو کہا کہ اتنے فرشتے وہاں رہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جو وہاں پہ جائے گا، تو یہاں پہ وہ قصہ لکھا ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا سلطان الملک عادل محمود، ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ جو 2 آدمی ہے اس سے مجھے بچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا. خیر، اس کے بعد باری آتی ہے استوانات. استوانے کے بارے میں نے بتا دیا کہ کتنے استوانے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے بقیع غرقت کی. بقیع غرقت یعنی جنت البقیع. بقیع کہتے ہیں کشادہ جگہ کو، اور بقیع اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ درخت ہو. تو بقیع جو غرقت ہے وہ درختوں والا تھا، لیکن درخت ختم ہو گئے، اب صرف نام رہ گیا ہے. جب تک درخت نہیں ہوں گے اس کو بقیع نہیں کہیں گے، لیکن اب چونکہ درخت ہے نہیں پھر بھی نام تو باقی رہے گا اسی طرح سے. اور یہ مدینہ منورہ کا مقبرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اول من تنشق عنہ الارض انا اول من تنشق عنہ الارض، میں پہلا آدمی رہوں گا جس کی قبر کھلے گی پہلے جب قیامت آئے گی. تو فاکون اول من یبعث، تو سب سے پہلا جس کو اللہ اٹھائے گا وہ میں رہوں گا. فاخرج، میں نکلوں گا. وہ ابو بکر و عمر، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر. اور کیا ہوگا؟ ہم لوگ جائیں گے بقیع کی طرف، بقیع والے اٹھیں گے مدینہ منورہ، پھر مکہ مکرمہ والے، جنت المعلی والے اٹھیں گے جہاں حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ مدفون ہے. یہ ہے. تو
من دفناہ فی مقبرتنا ہادی شفعنا لہ، حضور نے فرمایا کہ جس کو ہم اپنے اس قبرستان میں دفن کریں گے اس کی ہم سفارش کریں گے۔ حضور دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کوشش کرو کہ تمہاری موت مدینے میں ہو، تو کوشش کیا کرنے کہ وہاں جا کے چاقو مار دیں؟ نہیں، دعا کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہماری آخری سانس نکلے تو مدینے میں نکلے۔ ایسی دعا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے تندرست گئے اور وہاں بیمار ہو کے گزر گئے، اور بعض لوگ ہر سال جا رہے ہیں کہ کہیں چانس لگ جائے، ہر سال جا رہے ہیں کہ کہیں چانس لگ جائے کہ یہیں ہمارا وکٹ گرے، لیکن وہ تقدیر کی بات ہے۔ اس کے بعد جو آدمی حج میں جاتا ہے، زیارت کے لیے مسجد قباء جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی جاتے تھے، چل کے بھی جاتے تھے، اور اس میں 2 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ فیہ کعمرۃ، اس میں نماز پڑھنا عمرے کی طرح ہے۔ اچھا، اب مدینہ منورہ میں بہت سارے کنویں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ میں نے تو اس کتاب میں یہ بھی پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اس میں گئے، تشریف لے گئے تھے تو فیرویل حج کے اندر، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے زمزم کا پانی پیا تھا، اور آپ نے کلی بھی کی تھی، اور اس میں زمزم میں دہا تھا۔ ہم لوگ کو کہ نصیب میں وہ بھی آیا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو کنواں انشاءاللہ وہ تو ہاں، یہ سعادت کی بات ہے۔ بہت سارے کنویں ایسے ہیں جہاں مدینہ منورہ میں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ ایک تو بیرحا جانتے ہیں، وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا کنواں تھا، اور اس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے، اس کا پانی پیتے تھے۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ دوسرا ایک تھا بیر اریس، اور بیر اریس حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی تقریباً اس میں پہنتے تھے، یہ بنسر، جس کو بنسر کہتے ہیں، یہ رائٹ ہینڈ، شہادت نہیں، یہ چھوٹی سے بازو والی، ہاں یہ اور وہ بھی 4.5 ماشا، جو بہت بڑی انگوٹھی پہنتے ہیں، 2 3 4 پہنتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ تو 5 انگلیوں پہنتے ہیں، اور بعض تو آگے بڑھ کے سونے کی پہنتے ہیں۔ یہاں 4.5 ماشا چاندی کی اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو وہ حضور کی انگوٹھی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، حضرت حضور کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیر اریس کے اوپر بیٹھے تھے اس کنویں کے پاس، آپ نے انگوٹھی نکالی اور ایسے گھمانے لگے، گر گئی۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک کنویں کو نکالا گیا پانی، لیکن نہیں ملی وہ۔ آپ کی جو خلافت تھی اس کے 6 سال ہوئے تھے، اور اسی دن سے امت میں اختلاف شروع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو عبداللہ بن سبا نے جو طوفان کیا تھا، یہودی تھا عبداللہ بن سبا، اسی نے سب کچھ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کا جو احد کا پہاڑ ہے وہ ہے، مسجد فتح ہے، مسجد، اچھا یہ ساری چیزیں ایسی ہے جس کی زیارت کرنی چاہیے۔ جبل احد کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہے احد یحبنا ونحبہ، احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد کا جو پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے بھی ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، تو وہ کانپنے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ اثبت احد، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، دونوں کو دیکھو، یہ بھی ایک نبی ہونے کی نشانی کہ ابھی تو ہوا نہیں ہے، اور فرما دیا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔
تو اور ایک بات یہ بھی ہے، حدیث میں آیا کہ انہو علی ترعۃ من ترع الجنہ وان عیرا علی ترعۃ من ترع النار، یہ پہاڑ جنت کے چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ کے اوپر ہے، اس لیے وہاں جب جاؤ تو کوئی چیز خرید کے کھاؤ، پہاڑ کے پاس احد کے پاس کچھ خرید کے کھاؤ، وہاں کی جو جنگل کی چیزیں ہوتی ہے وہ۔ تو آدمی کو مدینہ منورہ کی زیارت باقاعدہ کرنی چاہیے، اور وہاں کے جو یہ مقامات ہیں ان مقامات کو دیکھنا چاہیے۔ قبلتین ہے، مسجد قبلتین، چالو نماز کے اندر نماز ٹرن ہونے کا حکم آیا تھا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا، اور وہ تقریباً 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی کو شوق تھا کہ وہی پرانا ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ ہے بنایا ادھر توجہ کا حکم ہو، اس لیے حضور دیکھتے رہتے تھے اوپر کہ کہیں حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، تو چالو نماز کے اندر بھی نماز کے اندر لوگ یہ ہو گئے، اس لیے وہاں 2 قبلے ہیں، ادھر بھی آپ کو ایسا محراب دکھے گا، ادھر بھی، اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، مسجد غمامہ ہے، غمامہ، مسجد اجابہ ہے، ایک مسجد اجابہ جہاں دعا قبول ہوئی تھی حضور کی۔ تو مدینہ منورہ بھی الحمدللہ برکتوں کا گہوارہ ہے۔ اور جو سوالات ہو کچھ کر سکتے پوچھ سکتے آپ لوگ۔ دیکھا گیا جب قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو خالی مرد حضرات جاتے ہیں، عورتوں کو حکم نہیں؟ تو عورتوں کو دیکھو بات تو صحیح ہے، اس میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، عورتوں کا اختلافی مسئلہ ہے۔ عورتیں جب اختلاط ہوگا مرد اور عورتوں کا تو گڑبڑ ہوگی، اسی لیے حضور کی زیارت کے لیے عورتوں کا الگ اسپیشل وقت رہتا ہے، نہیں دن کے 11 بجے جیسے ایسا وقت رکھ رہا ہے جس وقت مرد نہ ہو، اور ہوتے بھی ہے تو اس کو کوارڈن کر دیا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا اچھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں اچھا ہے؟ نبی تو سب کا ہے، نہیں تو نبی کا تو جاتے ہیں، مسجد نبی میں تو جاتے ہیں حضور کی زیارت کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے تو کون منع کرتا ہے، عورتیں جاتی ہیں۔ قبر کی زیارت پہ نہیں جاتے نا، کہاں؟ بقی میں، جنت البقی میں، یا حضور کو؟ حضور نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زیارت کے لیے عورتیں جاتی ہیں یار، میں تو نہیں دیکھا۔ آپ کو تھوڑی ہے اس کا، نہیں آپ کی بات دیکھو، اس کا الگ ٹائم ہوتا ہے، اس کو کیا ہے پردے کر دیے جاتے ہیں، اور عورتوں کا جو انٹرنس ہوتا ہے وہیں سے ان کو لایا جاتا ہے، پھر ان کو وہیں سے نکالا جاتا ہے۔ نہیں، ہم 12 دفعہ گئے حاجی صاحب، 12 دفعہ ہم نے دیکھا کہ لوگ، عورتوں کو الگ ٹائم ہوتا ہے، ہماری فیملی بھی جاتی تھی، عورتوں کو اس وہاں پہ محرم کے مہینے میں ان کی الگ افطاری بھی ہوتی ہے، محرم کا 10 دن کا عشرے کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ۔ ہاں، اور کوئی؟ ابھی آپ نے جو فرمایا کہ یہ جو عبداللہ بن سبا تھا، میں نے بولا منظور احمد نعمانی صاحب کی کتاب ہے ایرانی انقلاب، اس میں اس کا نام میں نے پڑھا، اور یہ یہودی النسل تھا، اسی نے شیعت کی بنیاد رکھی۔ ہاں بالکل، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت۔ دیکھو جو شیعہ مذہب ہے نا، شیعہ مذہب وہ بہت ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، شیعہ مذہب حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھا، صدیق اکبر ان کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب چل رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ بات بتلا دی تھی کہ عثمان تم کو جو لباس پہنایا جائے گا لوگ نکالنے کی کوشش کریں گے، مت نکالنا، وہ لباس ذمہ داری تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھوڑے نرم تھے، اور نرمی کی وجہ سے ان لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو آگے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو یہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی جو قربانیاں ہیں حضرت عثمان کی دین اسلام کے لیے
وہ بہت ہی بڑی قربانیاں ہیں. ایسے وقت میں جنگ کے لیے انہوں نے جو پیسہ خرچ کیا امت کے لیے، کنواں جس کنویں کا پانی ان کو نہیں پینے دیا دنیا سے جاتے ہوئے، یہ کنواں انہوں نے خود وقف کیا تھا. ہاں، تو یہ عبداللہ بن سبا جو تھا وہ اسلام کا لبادہ پہن کے آیا اور اس نے لوگوں پہ بات چلائی. ارے یار یہ مولانا ایسے ہے، وہ مولانا ایسے. اب یہ ایک کا ذہن بنایا ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے، اس کو کیوں، اس کو کیوں، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا دماغ خراب کیا. ایک خراب کرتے کرتے ایک بہت بڑا مجمع اس نے تیار کر دیا. اب ہوا یہ کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، نکالنے کی کوشش کی اور آپ کو شہید کیا گیا. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ روزے کی حالت میں تھے اور وہاں وینٹیلیشن سے نکلے گھسے اور آپ کو شہید کیا گیا. تو اس کے بعد اب دو جماعتیں ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ، ان کو شہید کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ کا دور آیا، تو اب دو جماعتیں ہو گئی. بعضوں نے کہا کہ ابھی بدلا لو، جنہوں نے ان کو شہید کیا ابھی ان کو قتل کرو. اب ظاہری بات ہے حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ بھئی سزا تو ہم دیں گے، لیکن ابھی بیٹھے تھوڑی سزا دے دیں گے، ہمیں حالات کو بھی تو تھوڑا ٹھنڈا کرنے دو، بعد میں سزا دیں گے. تو بعض لوگوں نے اسی کے اندر بہت بڑی یہ کر دی. اب ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گئے وہ لوگ، ہاں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک جنگ ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ جو جنگ جمل، جنگ صفین جو ہوئی ہے. اب اس میں کیا ہوا، یہ جو نالائق تھا عبداللہ بن سبا وہ اپنا کام کر گیا. اس میں بات یہی ہوتی ہے، ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جب آپ کا کام اچھی طرح چل رہا ہو، کسی بھی مسجد کا، مدرسے کا، کسی بھی آرگنائزیشن کا، کوئی باہر کے ایک آدمی آتا ہے تو وہ اس طرح کا کرتا ہے کہ ایسی چنگاری مارتا ہے، بعض بھڑک اٹھتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے حضرت عثمان کی جو پرانی قربانیاں تھیں اس کو یاد نہیں رکھا لوگوں نے کہ بھئی ان کے. تو جب جنگیں ہوئی اس میں ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ تھے. بعض صحابہ وہ تھے کہ نہیں بھائی ہم تو چپ رہتے ہیں، ہم نہیں حصہ لیں گے دونوں میں سے. اور ایک بات یاد رکھو، اس کا ہونا ضروری تھا. اگر حضور کے زمانے میں صحابہ کے آپس میں لڑائی ہوتی تو قرآن کی آیت اتر جاتی کہ یہ حق پہ ہے باطل پہ، بات خلاص ہے. لیکن قرآن میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ایمان والوں کی دو جماعتیں اگر جنگ کرے تو ان میں صلح کرو، اگر ایک ظالم ہے تو پھر اس کو سیدھا کرو. یہ تو 26ویں سپارے کے اندر ہے. لیکن یہ کب ہو سکتا تھا؟ یہ صحابہ کے زمانے میں ہی ہو سکتا تھا. سمجھ رہے بات کو، دونوں حق پہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ہمیں ان کا بھی احترام کرنا ہے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ وہ بھی کاتبان وحی میں سے ہے، حضور کے سالے بھی لگتے ہیں. وہ حضور ہوشیار بہت تھے. سمجھ رہے بات کو. تو عبداللہ بن سبا یہ جو بات بتا رہے ہیں وہ یہودی تھا اور اسی نے شیعیت کو یہ کیا. اور حضرت علی کو بھی جو دھوکہ دیا وہ کوفہ والوں نے ہی بلایا، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا. تو یہ کہتے ہیں نا الکوفی لا یوفی، کوفہ والا وفاداری نہیں کرتا ہے. اور کوئی بولو. دو بیوی، آپ کی جو بیویاں تھیں ایک کے بعد ایک، وہ حضور کی دو بیٹیاں تھیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں. ہاں ابھی بھی. تو وہی تو بات دیکھو، بعضوں کے اکاؤنٹ ایسے نہیں چلتے. دیکھو ان کا اکاؤنٹ مالی اعتبار سے چل رہا ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی، حضرت ابو بکر صدیق، ان کا بھی اکاؤنٹ چل رہا ہے. کیسے؟ لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان کو، تو گالیاں سے ان کو ثواب مل رہا ہے. یہ قیامت کے دن دینا پڑے گا ان کو ثواب. یہ معائشہ کی روایت ہے اس طرح کی، جو برا بھلا کہتے ہیں صحابہ کو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ خوش نہ ہو، یہ اپنی نیکیاں ان کو دیں گے. اور کوئی؟ سارے نبی آپ نے قبر میں زندہ ہیں، انبیاء علیہ السلام حیات ہیں. ہم یہ حضرت کو بتا دیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے اہل دیوبند علماء کے اندر بھی دو دھڑے ہیں، ایک حیات النبی کا قائل ہے اور ایک حیات النبی کا قائل نہیں ہے. ہم حیات النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں. اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس حدیث دے رہے تھے، اور جب حیات النبی کا مسئلہ آیا تو کچھ لوگوں کو داؤد جیسا رہا، تو آپ نے کہا دیکھ لیجیے.
اور شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو سادات میں سے تھے، وہ بھی بہت اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے. جب حج کے لیے وہاں تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آج تک تو میں اپنی روح بیچتا تھا، تو آج میں خود حاضر ہوا ہوں. تو قبر مبارک سے ہاتھ نکالا گیا، آپ نے مسافر. اور کوئی دیر ہو جائے گی صاحب. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.